محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں گے انشاءاللہ 29 پارے کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورۃ الملک کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی اس کی عظمت بیان فرمائی، آپ نے رات کو اس کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی۔ کیوں ٹی وی پر بھی آپ سورہ ملک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی سنتے ہیں الحمدللہ۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے رات کو اس کی تلقین فرمائی۔ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت بھی ہے اور سفارش کرنے والی بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں سورہ ملک کی تلاوت کو شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے بہترین سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ مجھے کچھ یاد آیا، کچھ عرصے پہلے انڈونیشیا کے قاری صاحب کا انتقال ہوا، وہ یہی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت تلاوت کرتے کرتے ان کی گردن ایک طرف جھک گئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا پیاری موت اللہ نے نصیب فرمائی، اللہ اکبر۔ میسج کیا ہے؟ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اٹس فار ٹیسٹیفیکیشن۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام لے رہا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ نقطہ بڑا پیارا اہل علم نے بیان فرمایا، زیادہ اعمال نہیں، بہترین اعمال۔ سبحان اللہ، کثرت اعمال نہیں، کوالٹی کتنی بہتر۔ 2 رکعت ہو، شوق اور ذوق کے ساتھ ہو، اللہ سے لو لگ جائے، کنیکشن ہو جائے، خدا کی قسم وہ بہت 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 زیادہ بڑا عمل ہوگا۔ کون بہترین عمل کرنے والا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ بہت غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے اوپر تلے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ تمہیں کہیں بگاڑ کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو، هل تری من فطور، کوئی شگاف تم دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو، کرتین، دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، وہ ناکام ہو کر تھکی ماندی تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی، تمہیں کائنات کے اندر کوئی رکھنا نہیں ملے گا۔ یہ پرفیکٹ ڈیزائن اس کائنات کے اندر اور اسموتھ فنکشننگ اس کائنات کی بتا رہی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یقیناً ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، ستارے، اور ہم نے انہیں شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ بنایا، تفصیل پہلے آ چکی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا، وہ جنات جو سنگن لینا چاہتے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غضب سے پھٹ پڑے، وہ جہنم اپنے اندر جہنمیوں کو لے کر عذاب دینے کے لیے بالکل تیار ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، غضب کے مارے پھٹ پڑنے کو تیار ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے اس کا داروغہ محافظ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے مراد رسول نہ آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے پاس ضرور ڈرانے والے آئے، یعنی رسول۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ دنیا میں سمجھ ہماری اور کاموں میں لگی رہی، عقل ہماری اور کاموں میں چلتی رہی، حق قبول کرنے میں نہ سمجھ استعمال کی نہ عقل استعمال کی۔ فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے۔ اس کے برعکس متقین کا بیان، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ارے بھائی ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہم ایک دوسرے سے بچ سکتے ہیں،
ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، کہیں ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ قرآن کا حصہ ہے، بہت جگہ کام آئے گا۔ اللہ نے بڑے مشکل احکامات دیے، او بھائی وہ خالق، اس کو پتہ ہے کہ تم کس قدر حکم کو برداشت کر سکتے ہو۔ اللہ نے یہ بڑا مشکل حکم آ گیا، او بھائی اللہ نے دیا ہے، ہی نوز، اس کو پتہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم کس حد تک کسی حکم کو برداشت کر سکتے ہو۔ یہ جملہ بہت جگہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی اللہ کی طرف جی اٹھ کر جانا ہے۔ زندگی عارضی ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ زمین جنبش کرنے لگ جائے، لرزنے لگ جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پس تم جلد جان لوگے میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر، اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی انہیں نہیں تھام سکتا سوائے رحمان کے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایک کوا، ایک ایک چیل، ایک ایک چڑیا، ایک ایک پرندہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ کس نے ان کو بیلنس کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اپنے پروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کون تھامتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ ارے کہاں دور تلاش کرنے جاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ ایک ایک پرندے کے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے سوا؟ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر تو بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اوندھا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جاتا ہے؟ سادہ سا جواب ہے، جو سیدھا چل رہا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو تم غور نہیں کرتے، ایک ادھر ٹامک ٹوئیاں، کبھی اس بت کے پاس کبھی اس کے پاس، اور ایک توحید پر کاربند ہے، یکسو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ خود سوچو کون ہدایت پر ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آپ فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل دماغ بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کو ہم لوگ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے آخرت میں۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا کہ تم سچے ہو؟ قل، آپ فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ وَرَحِمَنَا، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر اللہ ہلاک کر دے بالفرض مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر اللہ رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اے کافروں تم اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ فرمائیے وہ رحمان، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اللہ اکبر، پانی کا ذکر آ رہا ہے، ہم بھی سوچیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، یعنی زمین کے نیچے اترا ہوا خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی جاری کر کے لے کر آئے گا؟ آج پانی کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگلی وار کہیں پانی پر نہ ہو جائے، اللہ خشک کر دے تو کون تمہیں پانی دے گا؟ قدر کرے پانی جیسی نعمت کی، اور اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔